الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتی اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، برادران اسلام، آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے عید الفطر کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد تنویر الدین، سابق صدر شعبہ فارسی عثمانیہ یونیورسٹی، ڈائریکٹر مدرسہ صوفیہ حیدرآباد دکن مخاطب ہوں۔ عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں صرف 2-4 نکات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہندوستان میں، انڈیا میں کل ختم ہوا، آج عید کا دن تھا، اور پرسوں عرب ممالک میں اور یورپ، امریکہ وغیرہ میں 2 دن پہلے رمضان ختم ہوا، کل عید تھی۔ یہ عید کس لیے ہے؟ نفس کے خلاف جہاد کرنے کا نام روزہ ہے۔ نفس لذیذ غذائیں طلب کرتا ہے اور آرام و آسائش چاہتا ہے، اور اللہ کے حکم سے لذیذ غذاؤں کو اور جائز کھانوں کو، جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے، رسول کے حکم پر ان کی اطاعت میں بھوکا رہنا ایک مقررہ وقت میں، یہ جہاد بالنفس ہے۔ 1 مہینے تک جب ایک کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا 1 مہینے تک اپنے نفس کو اس کی مرضی کے خلاف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو جھکا دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے اور اس کو تربیت دیتا ہے، تو یہ جہاد بالنفس ہے۔ یہ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ 1 مہینے تک یہ جو ریاضت چلتی ہے، یہ نفس کے خلاف جہاد میں کامیابی کی عید ہے۔ جہاد جد و جہد کا نام ہے، اسٹرگل کا نام ہے، اور یہ اسلامی اصطلاح ہے۔ اپنے نفس کے خلاف جب جنگ لڑیں تو جہاد بالنفس ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے لڑیں تو وہ جہاد بالسیف ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ سے بس عرض کرنا یہ ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی، اس کی ایک ایک سانس جہاد کے مرحلے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے خیالات سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے خلاف ہے ان سے جنگ کرتا ہے، تو یہ افکار کی جنگ ہوتی ہے۔ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، وہ 2.5% ہے، 100 میں 2.5 روپیے، یہ اس کا نصاب ہے۔ اسی طرح جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح جسم کی زکوٰۃ ہے۔ سال بھر جو آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام و آسائش میں زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کا جسم پرورش پا کر آپ کی جائز حلال غذاؤں کے ساتھ بھی جسم میں کچھ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے،
نفس بھی موٹا ہو جاتا ہے، مال جمع ہونے سے ایک غرور و تکبر بھی لوگوں میں آ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق مال کی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے، مال ادھر پاک ہو گیا، جسم ادھر پاک ہو گیا، روح میں لطافت آ جاتی ہے۔ دنیا بھر میں آج جو مسائل ہیں صرف 2 مسائل ہیں صوفیہ کے نظریے کے مطابق۔ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آج اس سینچری میں جس میں ہم زندہ ہیں، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، 2 مسئلے ہیں۔ ایک عالمی امن ہے، یونیورسل پیس ہے، اور دوسرا بھوک ہے۔ اس میں کوئی مجھے اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان میں کتنی بھوک ہے یہاں کے ماہرین بہتر جانتے ہیں، اور جو سن رہے ہیں اس میں کتنے لوگ ہیں ہم نہیں جانتے، وہ اس سے زیادہ واقف ہیں۔ دنیا میں بھوک مری بہت زیادہ ہے اور امن بہت کم ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب یہ 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایک امن کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے اس کا نام خوف ہے۔ ہر بڑا طاقتور، چاہے وہ محلے کی سطح پہ ہو، شہر کی سطح پہ ہو، ملک کی سطح پہ ہو، یا کئی ممالک کی سطح پہ ہو، کانٹیننٹس کی سطح پہ ہو، عالمی سطح پہ ہو، ہر بڑا طاقتور چھوٹے کو ڈراتا ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، دریاؤں میں چلنے والے جہازوں پہ قبضہ کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ڈاکو چھوٹے چھوٹے چوریاں کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، بڑے ڈاکو ملکوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ سڑکوں پہ چلنے والے جیب کترے کسی ایک آدمی کا جیب کاٹتے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل غنڈے ہیں وہ دنیا کے ممالک کی دولت لوٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ اگر وہ ان کی نہیں مانتے تو ان کے ملکوں پہ جنگ کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا کام مظلوم کی حمایت کرنا ہے۔ بغیر کسی تفصیل میں گئے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج فلسطین میں جو مسجد اقصی واقع ہے، ہمارا قبلہ اول واقع ہے، وہاں پر جمعۃ الوداع کے دن یہودیوں نے مسجد میں نمازیوں پر حملے کیے اور سینکڑوں زخمی ہوئے اور 20 اس میں شہید ہوئے۔ یہ نماز ادا کر رہے تھے۔ 2 جملوں میں جملہ خزیہ اور موقع کا خزیہ میں بتلا دیتا ہوں۔ آج سے تقریباً اب 100 سال ہونے آ گئے ہیں۔ اس وقت ایک شخص نے ایک خط، ایک ڈاکومنٹ لکھا، اس میں یہ کہا کہ فلسطین کسی مسکین یہودیوں کو دے دو، ہم اس دن تک فلسطین کا سوال نہیں کریں گے، نہیں مانگیں گے جس دن مغرب سے سورج نکلنے والا ہے۔ یہ تحریر دینے کے بعد تحریر دینے والوں کو ایک ملک دے دیا گیا اور اسی بنیاد پر فلسطینیوں کو گھروں سے بے گھر کر کے وہاں پر بسایا گیا۔ اس ملک کا نام اسرائیل انہوں نے رکھا، اس سے پہلے اس نام کا کوئی ملک دنیا میں موجود نہیں تھا۔ یہ 1947-48 کی بات بتلائی جاتی ہے۔ مجھے 1967 کی جنگ مجھے یاد ہے، میں چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد ہے۔ 1962 کی بھی ایک وار انڈیا کے اور چائنا کے بیچ میں تھی، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ بہرحال تو وہ یہی تھا کہ 1967 میں اسرائیل نے گولان کی پہاڑیاں وغیرہ اس پہ قبضہ کیا، اپنے علاقے میں شامل کیا۔ آج جو جمعۃ الوداع کے وقت جو فساد ہوا، مسجد اقصی میں آگ لگائی گئی، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے قریب میں ایک مقام ہے، اخبار کے مطابق، نیوز کے مطابق، میڈیا کے مطابق شیخ جراح نام کا ایک علاقہ ہے،
وہاں 8 یا 9 گھر مسلمانوں کے تھے، اور موجودہ مملکت اسرائیل نے یہودیوں کو چھوٹ دی ہے کہ گھر والوں کو گھر سے نکالو اور گھر پہ قبضہ کرو۔ یہ 8 گھروں پہ قبضے کی جنگ، چند یہودی گھر میں گھسنا چاہتے تھے اور مسلمان اپنے گھر کا دفاع کرتے تھے۔ یہ بات شریعت اسلامی کے مطابق ہے کہ کوئی شخص اپنے مال اور اپنے گھر کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے تو شہید ہے۔ اپنے وطن پر قبضہ کرنے والے سے لڑے اور شہید ہو جائے، مر جائے تو شہید ہے۔ آج فلسطینی یہ دونوں جنگ لڑ رہے ہیں۔ 8 گھروں کی لڑائی آج ساری دنیا میں جنگ کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کا صحیح اگر اس کا حق غصب کیا جائے، ناجائز ہڑپنے کی کوشش کی جائے، تو دنیا میں آگ لگ جاتی ہے۔ آج جو فلسطین میں، اسرائیل میں جو جنگ چل رہی ہے وہ 8 گھروں کی بنیاد پہ ہے۔ پریزنٹ بالکل اس 8 دن 15 دن کے اندر کی بات ہے۔ بقیہ جنگ جو گزشتہ ایکچوئل 200 سال سے چلتے بیچ میں اسی سینچری میں 1947 یا 48 ہے، اس میں اسرائیل کا وجود عمل میں آیا اور 57 ممالک تقسیم کر دیے گئے، خلافت اسلامیہ ٹوٹ گئی۔ ایک بہت اہم نقطہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، بڑے طاقتور کو اس سے بڑے طاقتور سے نہیں مارتا ہے، بلکہ بہت کمزور سے بہت زیادہ طاقتور کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ جیسے نمرود بہت زبردست طاقتور بادشاہ، سپاہ والا بادشاہ، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کی قوت کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ فلسطین جو بے حد کمزور لوگ ہیں، اپنے وطن سے نکال دیے گئے ہیں، ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نہتے لوگوں کے، نہتے نمازیوں پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں، نہتے لوگوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں۔ کمزور کو ایک طاقتور ملک کمزور کو مار رہا ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے، تمام مسلمانوں کا شاید ایسا گمان ہو کہ فلاں ملک فلسطینیوں کی مدد کے لیے آ جائے گا، فلاں ملک آ جائے گا، فلاں ملک آ جائے گا، مسلمانوں کی ایک فورس جمع ہوگی۔ ممکن ہے ایسا ہو، اللہ ایسا کرے، لیکن میرا گمان بحیثیت ایک تصوف کے طالب علم کی حیثیت سے، میرا یہ گمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت انہی کمزور فلسطینیوں کے ہاتھوں یہ جابر، یہ ظالم جن کو آپ یہود کہہ رہے ہیں، یا پھر نصارہ جن کا سردار امریکہ ہے، جو اسرائیل کو، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کے ایک اسٹیٹ ہے، جیسا کہ حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی ہے، اس کے کانسٹیٹیوئنٹ کالج شہر کے اندر ہیں، اگرچہ کہ وہ ایک کمپاؤنڈ میں نہیں ہے کالج، شہر کے اندر ہے، 10-15 کلومیٹر دور پہ ہے، لیکن یونیورسٹی کا حصہ ہے۔ اسی طرح لوگ یہ کہتے ہیں، ماہرین میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، میں پولیٹیشین نہیں ہوں لیکن بہرا بھی نہیں ہوں، لوگ جو کہتے ہیں نہ سنوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا اسٹیٹ ہے اسرائیل۔ تو یہ کمزور اسرائیل سے نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ اس سے لڑ رہے ہیں جس کا نام امریکہ ہے، اور یہ کمزور لوگ انشاءاللہ فتح پائیں گے۔ ایک مسیحی ہے، گویا فرعونیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ یہودی ہیں، یہ بھی فرعونیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کمزور سے کمزور آدمی کے ذریعے ان کو ہلاک کرے گا۔
میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں، میری گفتگو ختم، جو میں چھوٹا میسیج دینا چاہتا تھا۔ میں نے بتلایا کہ 2 مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے، بعض حکومتیں اسرائیل کے نقش قدم پہ چلنا چاہتی ہیں اور مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کرنا چاہتی ہیں، مسلمانوں کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں، جیسا کہ ہندوستان میں ابھی چند دن پہلے قانون بنائے گئے کہ مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کرنے کے لیے، وطن سے بے وطن کرنے کے لیے CAA NRC یہ قوانین بنے۔ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس کے ایسے حالات ہو گئے کہ وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ 2 پوائنٹ ہیں اس میں۔ جو لوگ ہتھیار پر، مال پر، قوت، فوج کے بھروسے پر ساری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ساری دنیا کو ذلیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو چھوٹ دیتا ہے اور ایک موقع پہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ مسلمانوں میں انٹلیکچوئلس کو میں اسکول لائف سے لے کے آج تک کالج یونیورسٹی لیول پہ اور انٹرنیشنل فورمز پہ یہ بات سنتا ہوں کہ ان کے پاس یہ میزائل ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ، مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ بے شک آپ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ ہے، مادے کی جگہ مادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ بتلا دیتے ہیں چاہے دنیا کی کتنی تیاری کر لیجئے، لیکن اللہ کی طرف رجوع ہونا مسلمان کا شیوا ہے۔ مال و اسباب رکھ کر فتح حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ رجوع اللہ نہ ہو جائیں۔ دیکھیے، میں 2-3 مختصر چھوٹی مثالیں دیتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے تھے، اونٹنیوں کو تیار رکھا گیا، صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب نکلے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوئے، اور جب کاشان اقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے چند کنکریاں اٹھائیں۔ اس وقت جو سچویشن تھا باہر، دارالندوا کے میں شیطان آیا اور مشرکوں کو، کفار مشرکین کو صلاح دی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لایا جائے اور تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف تمام قبائل کے ایک ایک نوجوان ٹھہر جائے اور آپ کا معاذ اللہ خاتمہ کر دے۔ اس طرح ہی کیا گیا اور یہ اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی گئی ہے، اللہ نے ان کو اطلاع پہنچا دی۔ ابلیس اس دارالندوا میں گیا، مشورہ دیا کہ ایسا کرو، ایک نوجوان ہر قبیلے سے لے، کل کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملہ کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے، کسی ایک قبیلے پہ بات نہ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا، جب اندر سے نکلے باہر، ایک مٹھی ریتی اٹھائی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ریتی پھینک دی اور نکل گئے۔ ظاہر کی تیاری جو تھی، آج جو آپ نیٹو کہتے ہیں، انٹرنیشنل جو ہے فورمز ہیں، اور جن اتحادیوں نے عراق کو برباد کیا، جن اتحادیوں نے افغانستان کو برباد کیا، یہ اتحادی بالکل ایسے ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کے لیے ہر قبیلہ کا ایک ایک نوجوان آیا تھا، ایسے ہی ہر ملک کی تمام فوجی جمع ہو گئے ہیں۔ ہمارے صوفیہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ آپ یاسین شریف فہم لا یبصرون تک پڑھیں اور ان کی جانب پھینک دیں، یہ اللہ ان سب کو اندھا کر دے گا۔ یہ جو آئرن ڈوم سسٹم ہے، یہ کولیپس ہو رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہا ہے، تو اسی طرح کام نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 2، جب جنگ بدر کا موقع ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفوں کو درست کر دیا، درست کرنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، یہ جانثار
یہ تیرا نام لیوا کلمہ گو حاضر ہیں، ان کو نصرت عطا فرما۔ اگر آج یہ ان کو شکست ہو گئی تو تا قیامت اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دعا فرمائی اور چند کنکریاں اٹھائی، اور مخالف تو کہیں دور ہوں گے، سامنے تو نہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ کنکری مارتے سامنے 2 فٹ 3 فٹ پہ جا کے کنکری لگ جائے، جتنی دور بھی تھے ان کی جانب آپ نے کنکریاں پھینک دیں، اللہ نے نصرت دی۔ حضور نے جو کنکریاں پھینکی اور صحابہ نے جو جنگ میں حصہ لیا، قتل کیا، تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حبیب آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، اللہ نے کنکریاں پھینکی۔ اور یہ جو آپ کے صحابہ ہیں انہوں نے قتال کیا، جنگ کی، انہوں نے قتل نہیں کیا ان کو، کفار و مشرکین کو اللہ نے قتل کیا۔ 2 باتیں ہو گئے۔ اب سارا معاملہ جو کچھ ہے وہ قوت پہ ہے، طاقت پہ ہے، فوج پہ ہے، پیسے پہ ہے، غرور پہ ہے، تکبر پہ ہے۔ فلسطین کمزوری پہ ہے، ناداری پہ ہے، بھوک مری پہ ہے۔ غزہ پہ کب سے محاصرہ کیا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں پہنچتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فطرت انسانی ہے کہ جب کسی کو گھر سے بے گھر کیا جائے، کمزور کو، چاہے اس کی جھوپڑی کیوں نہ نکالے، تو چاہے وقت کا کیسے سے کیسا بڑا غنڈہ ہو، کمزور سے کمزور آدمی، چھوٹے سے چھوٹا بچہ اپنے گھر کی دفاع کے لیے نکلتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ فلسطین میں یہی ہو رہا ہے۔ یہ جو مملکت ہے، انٹرنیشنل لا کہیے اور کیا کیا ہے، بہرکیف مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کا بھینس، یہ کام چل رہا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، کنکریاں ہجرت کے وقت پھینکی گئیں، کنکریاں بدر کے وقت پھینکی گئیں، اس سے بہت سال پہلے، صدیوں پہلے، کتنے ہزار سال پہلے ہم نہیں جانتے ہیں۔ ایک عیسائی بادشاہ ہے، واقعہ تو لکھا ہوا ہے، 10 عام الفیل کا واقعہ ہے یہ، اس کے بعد پھر دوسری بات کہوں گا، 10 عام الفیل کا ہے۔ عیسائی بادشاہ یمن کا ابرہہ تھا، وہ آیا اور کعبۃ اللہ شریف پہ حملہ کیا، اس کو کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، وادی محصر میں ٹھہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے۔ یہ تمام واقعہ آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کا مطالبہ کیا، اس نے تعجب کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ گھر اللہ کا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پر ٹھہر کر جو کنڈی ہوتی ہے، کوڑی ہوتی ہے، اس میں انگلی ڈال کر رات بھر دعا کرتے رہے، اور اللہ تعالی نے پرندوں کی، ابابیل کی فوج کو بھیجا، اور ان کی ایک چونچ میں ایک کنکر، دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر، 3 کنکر تھے، اور ابرہہ کی جو فوج تھی، ہاتھیوں کی فوج، ان کے جب سر میں گرتا تو سر سے لے کے پیٹھ میں ہاتھی کے لے کے زمین تک گھس جاتا اور بھوسے کی طرح ہو جاتے ہو۔ یہ ایریل بمبارڈمنٹ جو آج کہہ رہے ہیں، یہ وہی ہے۔ ایک انڈیویجول ہے، نمرود بادشاہ کو، خدائی کے دعوے دار کو اللہ نے کمزور مچھر سے مارا۔ ہجرت کے موقع پر کنکریوں سے یہ شیاطین کا جو گروہ تھا، یہ جو یونائٹڈ تھے، نیشنز کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن ان کے ٹرائبس تو تھے، وہ اللہ نے ان کو اندھا کیا ان کنکریوں سے، پھر فتح عطا فرمائی بدر میں۔ تمام 313 جو شہدائے بدر ہیں، یہ سب آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر امن کا معاملہ ہے، امن بہت مشکل ہو گیا ہے اس دنیا میں۔ طاقتور ہتھیاروں کے ذریعے امن قائم کرنا چاہتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے تمام مسلمانوں سے، ہندوستان کے مسلمانوں سے اور دنیا کے دیگر تمام ممالک میں جتنے مسلمان بستے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے کہ کمزوروں کی اللہ مدد کرتا ہے جب وہ حق پہ ہوں، اور ناحق چاہے کتنا ہی طاقتور ہو اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں
کہ جب طالب علم علم کے طلب کرنے کے لیے طلب علم میں نکلتا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ایسا ہی جو شخص جہاد پر نکلتا ہے، ملائکہ اس کے حق میں اس کی فتح کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، زمین و آسمان کی مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں، فتح کی دعا کرتی ہیں۔ آپ سے بس اتنا عرض کرنا ہے کہ طالب علم کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، مجاہد کے لیے ملائکہ دعا گو رہتے ہیں ان کی فتح کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے سویلینز کی تعداد ہر ملک میں زیادہ ہوتی ہے اور جو فوجی ہوتے ہیں، آرمی ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ انڈیا ہے، 130 کروڑ آبادی ہے، انڈین آرمی شاید 1% بھی نہ ہو، مجھے اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا یاد نہیں ہے۔ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، اس کی جتنی آبادی ہے اس کے مقابلے میں اس کی آرمی کچھ بھی پرسنٹیج 1-8% ہو گئی تو ہو گئی یا نہیں ہوئی، میں نہیں جانتا۔ تو باقی 99 آدمی کیا کرتے ہیں؟ جو شخص جہاد محاذ پہ جہاد کرتا ہے، یہ 99 مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ان جہاد کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ ان کی دعا ان کو کامیابی دلاتی ہے۔ ہم کمنٹری سن رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹیلی فون پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں اور کیا کیا یوز کرتے ہیں، کتنے ذرائع ہیں، وہ تمام ذرائع کو دن بھر دیکھتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، نیوز پیپر پڑھتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے میں بات ہو جائے گی، لیکن باقی سارا وقت کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کے حق میں دعا کریں۔ آپ کہیں گے کہ ساری مسجدوں میں دعا ہو رہی ہے، حرم کعبہ میں دعا ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں دعا ہو رہی ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یہ 200 سال سے یہ فتنہ چل رہا ہے، مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ تم نے وسوسہ پھیلایا، جو لوگ فلسطین پہ اس وقت حملہ آور ہیں وہی قوم نے یہ وسوسہ پھیلایا کہ مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ہم یہ کہتے ہیں دعا قبول ہوتی۔ اب حاصل کلام، قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ فیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو جب حضرت عبد المطلب نے دعا کی تو آسمان سے ابابیل آئے اور پھر یہ ابرہہ کا لشکر ہلاک ہوا۔ یہ ایک ہے، اس کو تمام مسلمانوں سے اپیل ہے، صرف فجر کے بعد 21 مرتبہ اس کی تلاوت کیجیے اور فلسطین کے مجاہدین کے حق میں دعا کیجیے۔ اگر آپ کو کوئی ستا رہا ہے، آپ کا کوئی لوکل طاقتور فرعون نمرود آپ کا پیچھا پڑا ہوا ہے تو آپ 21 بار پڑھیے اور ایک کام چھوٹا سا اس کے ساتھ کر لیجئے۔ عالمی سطح پہ کتنے شیاطین ہیں جو گڑبڑ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا نام جانتے ہیں تو کاغذ پہ نام لکھیے۔ آپ جس وقت پڑھ رہے ہیں آپ جانماز کے نیچے رکھ لیجئے یا جانماز کے اوپر رکھ لیجئے، 21 بار الم ترا پڑھنے کے بعد دعا کیجئے، اللہ یہ اتنے شیاطین ہیں جو مسلمانوں کو ساری دنیا میں ستا رہے ہیں اور کمزوروں کو ستا رہے ہیں، مسلمان کے علاوہ کمزوروں کو ستا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ کمزوروں کو ستا رہے ہیں، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں۔ اے اللہ سورہ فیل کے ملائکہ کے ذریعے ہماری مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کو ہلاک فرما جیسا کہ تو نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا۔ بس آپ ختم کر دیجئے، یا پھر یہ کہیں اے اللہ جو لوگ ہم مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کرنا چاہتے ہیں، وطن سے بے وطن کرنا دنیا چاہتے ہیں، ان کے مکر کو، فریب کو انہی کی جانب لوٹا دے، جو ہمارے لیے گڑھے کھودے ہیں ان گڑھوں میں ان کو دفن کر دے، جو جال ہمارے لیے بنے ہیں ان جالوں میں ان کو پھانس کے ہلاک کر دے۔ اللہ سے بولیے حاکم کے پاس
جو ورلڈ میں جو جوڈیشری ہے اس میں نہیں جانے کی بات کر رہا ہوں، میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جو احکم الحاکمین ہے، جس کا نام اللہ رب العزت ہے۔ آپ اس کی بارگاہ میں نام لکھ کے پیش کیجئے۔ آپ کہیں گے، علماء کہیں گے کہ نامہ لکھنے کا کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم آپ سے بعد میں بتائیں گے، ہم سے مل لیجئے۔ ہم کو اس وقت دعا کے وقت میں یاد نہ رہے، بھول جائیں گے، اس لیے نام کو لکھ کر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمائے گا۔ اب فلسطینیوں کے لیے آپ الم ترا پڑھ کے دعا کیجئے۔ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے امن۔ ظالم کا مرنا، بدمعاش کا مرنا، بدمعاش حاکم کا مرنا، ظالم حاکم کا مرنا، ظالم لوگوں کا مرنا محلے کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے امن کی نوید ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ آ جاتا ہے۔ ایک ظالم مر گیا، لوگوں میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے، شہر میں امن ہو جاتا ہے۔ تو آپ شکایت اللہ کے سامنے کریں، لوگوں کے سامنے گرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ جہاد پہ ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، جن مسلم ممالک کے پاس فوج ہے، وہ تو فوج نہیں بھیجتے ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے، کیا مجبوری ہے ہم کو پتہ نہیں ہے، ان سے شکوہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ دعا کیجئے۔ نمبر 2، دنیا میں بھوک مری ہے، بھوک مری ہے، تنگ دستی ہے، فاقہ ہے۔ بعض اسٹیٹسٹکس میں آیا ہے کہ ہندوستان میں کسی کو ایک وقت ہی کھانا ملتا ہے، 2 وقت کا نہیں ملتا ہے۔ بعض راتوں میں بھوکے سونے والوں کی کروڑوں میں تعداد ہے۔ افریقن کنٹریز میں بالکل اور بری کیفیت حالت ہے۔ کبھی پڑوس کا دشمن کا خوف ہے، مکار کا خوف ہے۔ آج تو سارے ورلڈ میں جو لوکل پولیٹیشنز ہیں ان کی وہ چلتی ہے کہ لوگ پریشان ہوتے، گھر نہیں بنا سکتے ہیں، چھوٹا سا ایریا کے کونسلر کو پیسہ دینا پڑتا ہے، معمول دینا پڑتا ہے۔ سڑک پہ ایک چھوٹی سی بنڈی جس کو ریڑھی کہتے ہیں پاکستان والے، ایک ریڑھی لگاتے ہیں تو پولیس والے کو معمول دینا پڑتا ہے۔ ان کا خوف لگا ہوا رہتا ہے، ورنہ تیرا پورا میوہ اٹھا کے پھینک دے گا، ترکاری پھینک دے گا، کپڑے اٹھا کے پھینک دے گا، کٹلری کا سامان بنیانوں کو پھینک دے گا۔ ایسی جب بات ہے تو آپ مغرب کے بعد میں سورہ قریش، الم ترا کے بعد دوسرا سورہ قریش ہے، لإیلاف قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ وہ رب، وہ اللہ جو رب ہے، پالنے والا ہے، وہ کھانا وہ کھلاتا ہے۔ تم کو کھانا کھلایا کب؟ من جوع، بھوک کے وقت میں، آمنهم من خوف، اور اللہ تعالیٰ نے خوف کے وقت میں امن عطا فرمایا۔ اگرچہ یہ بات قریش کے لیے ہے لیکن ساری دنیا کے لیے ہے۔ جو کوئی تنگ دستی میں ہے، لکھ لیجئے، جس حیثیت سے لکھنا ہے لکھ لیجئے، جو کوئی تنگ دستی میں ہے، سورہ قریش پڑھے، تنگ دستی چلی جائے گی، روزی کشادہ ہو جائے گی۔ اور جس کسی خوف میں مبتلا ہے، روڈی سے ہو، MLA سے ہو، MP سے ہو، منسٹر سے ہو، چیف منسٹر سے ہو، سینٹرل منسٹر سے ہو، پرائم منسٹر سے ہو، پریزیڈنٹ سے ہو، یا کوئی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر ہو، یا کوئی ہو، یا نوکری کرنے والے سپاہی ہوں جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کا خوف ہو، محلے کی پولیس کا، محلے کے غنڈوں کا، کسی کا خوف ہو، تو آپ سورہ لإیلاف، جس کو سورہ قریش کہتے ہیں، 25 مرتبہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ جس خوف میں مبتلا ہیں، آپ شیطانوں کا خوف ہے، لیلاف پڑھیے، اللہ اس سے حفاظت کرے گا۔ اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، تو اللہ تعالیٰ دلوں سے خوف نکال دے گا۔ اب کرونا، آخری پوائنٹ۔ آج ہندوستان کرونا کی وبا سے، اس پینڈیمک سے بہت زبردست متاثر ہے۔ کورونا سے جتنے لوگ مر رہے ہیں اس سے زیادہ 130 کروڑ عوام پہ خوف طاری ہے۔ خوف سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں، خود ڈاکٹرز بھی مر رہے ہیں۔ حکومتوں کے پاس تو کوئی علاج ہے ہی نہیں، ویکسین بناتے ہیں، اس میں خوف میں مبتلا ہیں۔ بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ کل تک کی یہ بات تھی،
کل تک، آج سے 30 سال 35 سال 40 سال پہلے تک یہ بات تھی کہ جب آدمی بیمار ہو جاتا اس کے بچے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے یا طبیب کے پاس، یونانی فزیشین، آیورویدک فزیشین یا خود ایلوپیتھک والے لے جاتے، تو چاہے کیسا ہی شدید سے شدید مرض ہو، بیماری ہو، ڈاکٹر بولتا ارے نہیں کچھ نہیں، آپ کے ابا کو کچھ نہیں ہوا، انشاءاللہ 2 دن میں اچھے ہو جائیں گے، جبکہ ڈاکٹر ہی جانتا ہے کہ 2 دن میں مر جائے گا، لیکن تشفی دیتے نہیں آپ کے ابا اچھے ہو جائیں گے۔ اگر بچے کو لے جاتا باپ یا کوئی چچا یا کوئی لے جاتے، بچہ شدید بیماری میں ہوتا تو لوگ کہتے نہیں بچہ آپ کا بالکل اچھا ہو جائے گا، 1 دن میں اچھا ہو جائے گا، 2 دن میں اچھا ہوگا، صبح تک بخار اتر جائے گا، 3 دن میں بالکل اچھا ہو جائے گا، جبکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ 3 دن میں مر جائے گا، لیکن تشفی دیتے تھے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم بیمار کے پاس جاؤ اور تم جب دیکھو کہ اس کا موت کا وقت قریب ہے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھو اور دعا کرو، سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی آیا ہے، اور یہ کہو کہ لا بس طہور انشاءاللہ، تم اچھے ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں، ارے آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ بیمار کب ہوئے، آپ تو بہت اچھے ہیں، بالکل اللہ اچھا کر دے گا، باوجود اس کے کہ اس کے موت کے آثار ہیں، لیکن بیمار سے اس طرح گفتگو کی جائے۔ یہ کل تک کا کلچر تھا۔ آج جو ایلوپیتھک کے ڈاکٹرز ہیں ان کا کیا کلچر ہے؟ جاتے ہی بخار آیا، دیکھو بھائی بخار تو بہت شدید ہے، اگر آپ اس کا علاج ایسا نہیں کریں تو دماغ میں چڑھ جائے گا، 3 گھنٹے میں آدمی مر جائے گا، صرف 3 آورس کا ٹائم ہے۔ نہیں تو ذرا بڑے دل کا ڈاکٹر ہوتا بولتا بھائی 24 آورس کا ٹائم ہے، اس سے بڑے دل کا ڈاکٹر بولتا 48 آورس کا ٹائم ہے بھائی، اس سے بڑھ کے تو آپ کا آدمی نہیں بچ سکتا، یہ ہے، دیکھو یہ کرنا پڑے گا، ڈرا کے پیسہ وصول کرتا ہے۔ ہاں ارے یہ ہو گیا، آپ کو نہیں، آپ کے کڈنی فیل ہو جائیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو کڈنی فیل، فوری ایڈمٹ کراؤ اس کو، یہ نہیں کریں گے تو تمہارا ہارٹ ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے تو کرائسس۔ تو ڈرا کے اس کی جان لے کے زندگی میں جتنا کمایا ہے وہ بھی لوٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں قرضہ بھی لے کے اس کو پے کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں وہ آدمی مر جاتا ہے۔ آج کورونا میں یہی کیفیت ہے، جو کچھ ہے سب لوٹ لیا جا رہا ہے، کسی پہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، کہ ہندوستان میں شمشان گھاٹوں میں مردوں کو جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے، سڑکوں پہ جلائے جا رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے کہ بیٹا باپ کی میت لینے کو تیار نہیں ہے، ارتھی کو اٹھانا نہیں چاہتا ہے، باپ بیٹے کی ارتھی کو اٹھانا نہیں چاہتا ہے، جورو مرد سے بھاگ رہی ہے، مرد جورو سے بھاگ رہا ہے، رشتہ دار بھاگ رہے ہیں، اور ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، اب تو ندی میں پھینک دیے جا رہے ہیں، ندی میں سینکڑوں، گنگا ندی میں سینکڑوں لاشیں ایک کے بعد ایک بہتی ہوئی آ رہی ہیں۔ جو لوگ مر رہے ہیں، ہندو غیر مسلم جو مر رہے ہیں، مسلمانوں کا کردار سامنے آ رہا ہے کہ مسلمان وہ ہندو ڈیڈ باڈیز کو لے کر ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق جلا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز ڈرانے میں مصروف ہیں، 1 ڈوز لے لیجئے، 2 ڈوز لے لیجئے، 2 کے بعد بھی نہیں معلوم کیا ہوتا، اور ایک بلیک فنگس نکل گیا ہے، بلیک فنگس سے لوگ پریشان ہیں، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آپ کی آنکھ نکال دینا پڑتا، 20 لاکھ روپے ہوتے ہیں، آنکھ نہیں نکالے تو دماغ پہ چڑھ جاتا، تو کیا اس کا دماغ نکال دیں گے؟ یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ علاج کرنا نہیں چاہتے ہیں، ڈرا کے پیسہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ عرض کروں گا کہ ایک میرے داڑھ میں بہت درد تھا، داڑھ ہل رہا تھا، بس آ گیا تھا، یہ تقریباً 8 سال 10 سال کی پرانی بات ہوگی، بہت ہی تکلیف تھی۔ کسی نے کہا کہ فلاں جگہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، فلاں کا فلاں رشتہ دار ہے، اس کا داماد ہے، اس کا فلاں ہے، امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، تنویر صاحب جا کے دانت بتا لیجئے۔ میں جا کے اس کو بتایا دانت، میں بولا پس آ گیا، ہل رہا داڑھ، ایسا ہے ویسا ہے۔ اس نے ایکس رے نکالا اور بتایا کہ پس آ گیا ہے۔ میں بولا میں خود بول رہا ہوں پس آ گیا، تو آپ میرے کو کیا رپورٹ سنا رہے ہیں؟ اس کا علاج بتلائیے۔ اس نے کہا کہ داڑھ نکال دینا پڑتا۔ میں اس کی صورت دیکھتے ہوئے بولا بھائی میں آپ سے علاج کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، داڑھ نکالنے کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ نہیں اس کا علاج یہ ہے کہ داڑھ نکال دیا جائے، داڑھ میں درد ہے تو داڑھ نکال دیا جائے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میری گردن میں ہوا تو کیا میری گردن مار دو گے؟ بالکل اس طریقے سے صورت دیکھنے لگا اور پیچھے ہٹتے ہوئے نکل گیا کہ کہاں میرے کو اور کیا گالی دیتا نہیں معلوم۔ تو یہ لوگ صرف مال بٹورنے کے واسطے سب یہ کام کر رہے ہیں، آنکھ نکال دینا پڑتا۔
بالکل لیٹسٹ ہمارے ہی میرے قریب رشتہ دار جو رمضان میں کووڈ سے پریشان تھے، اس کا علاج ہے، وہ علاج بتلایا گیا، وہ دواخانے کو گئے، وہ علاج کرتے رہے، بعد میں یہ نوبت آ گئی بلیک فنگس ان کو ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں کوئی طبیب نہیں ہوں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میرے پاس لائسنس نہیں ہے، لیکن میرے گھر کی چند روایتیں ہیں۔ والد گرامی پیر و مرشد حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی مدرسہ صوفیہ، مجدد مجتہد آئین حزب اللہ، میرے والد کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح منجن جو لگاتے تھے، کالی مرچی، پیسی ہوئی کالی مرچی، اس میں تھوڑا سا نمک۔ میرا یہ طریقہ تھا کہ منجن منگتے فوری بھاگتا تھا، سب میں زیادہ بھاگ کے وہ 4 5 6 تھوڑی سی کالی مرچی ڈال کے پتھر پہ پیس کے اس میں نمک ملا کے دے دیتا تھا، وہ نمک اور کالی مرچ لگا لیتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ لگائیے، آپ کے بلیک فنگس کی وجہ سے جو اندر سب جمع ہو گیا ہے وہ دور ہو جائے گا، انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ لیٹسٹ 4 دن 5 دن پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ اس سے سارا پس نکلتا چلا گیا، اور اس کے بعد میں اب وہ اچھے ہیں۔ یہ وبا اتنی بڑھ گئی ہے، میں لاسٹ ایئر 8 لیکچرز دیا ہوں کورونا پہ، کیسا اس کو ختم کیا جائے۔ تو اسلامی طریقہ ہے، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، وہ اپنے گھروں میں 7 بار اذان مغرب کے بعد دیجئے یا عشاء کے بعد دیجئے۔ میرے پچھلے لیکچرز اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کے دل سے پہلے خوف نکل جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی گھر میں آپ کے وبا نہیں گھسے گی۔ اگر گھر کے اندر کچھ موجود ہے، کوئی بیماری موجود ہے یا جن شیطان ستاتا ہے، وہ بھی بھاگ جائے گا۔ اب چونکہ سارے ملک میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، تو کم از کم مسلمان اپنے محلوں میں چوراہوں پر ٹھہر کے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 7 بار اذان دے لیں۔ میں نے لاسٹ جب ٹڈی نکلا تھا، ٹڈی کے وقت میں نے اذان کے لیے کہا، تو سارے ہندوستان سے 3 دن میں ہندوستان اور پاکستان سے ٹڈی فرار ہو گیا، اذان دیتے ہی فرار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو وبا ہے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سارے ہندوستان میں اگر چوراہوں پہ ٹھہر کے رات میں شام میں 7 بار اذانیں دی جائیں چوراہوں پہ، تو دور وبا ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں بغیر حکومت کی اجازت کے۔ جو ہمارے اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہیں ان سے بھی درخواست ہے، اور میرا یہ ویڈیو یا میرا جو ہے ویڈیو نہیں تو ڈائریکٹ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، چیف منسٹر صاحبان سے میری درخواست ہے کہ مسلمانوں کو اجازت دیں کہ چوراہوں پہ اذان دیں۔ شہروں میں دیہاتوں میں 3 دن میں وبا ختم ہو جائے گی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب سے بھی ہماری درخواست ہے، جب وبا شروع ہوئی، پینڈیمک شروع ہوا، انہوں نے تھالی بجانے کے لیے کہا لوگوں کو، لوگوں نے تھالی بجائی، موم بتی جلانے کے لیے کہا، موم بتی بجائی، دھپڑا بجانے کے لیے کہا، ٹین کا ڈھکن لے کے کیا تھا وہ انہوں نے بجایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ہم سے بات ہوئی، ڈسکس کرتے ہیں، تو میں نے کہا ان کے مذہب کے لحاظ سے کچھ ہوں گا، وہ کر رہے ہیں۔ ان کے مذہب کے لحاظ سے وزیر اعظم نے اپیل کی ہے، ہمارے مذہب کے لحاظ سے مسلمانوں سے وزیر اعظم اگر یہ کہیں کہ آپ چوراہوں پہ اذان دیجئے، مسلمانوں کو دینے دیجئے، دیکھیے 3 دن میں وبا چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آزمانا چاہتے ہیں بالکل آزما لیجئے، بیمار بھی اچھا ہو جائے گا۔ آخری پوائنٹ، اذان دیجئے۔ میدان جنگ میں جب جنگ چل رہی ہے، اگر 1 2 4 5 سپاہی اذان دینے پہ درخواست ہے کہ آپ اذان دیں، اور یہ جو قضیہ ہے یہ قضیہ حل ہو کر رہے گا، اور یہی کمزور فلسطینی مسلمان غالب ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو کامیابی دے گا۔ ایک آخری پوائنٹ ہے، میں انٹلیکچوئلز سے، مسلم حکمرانوں سے اور جو ہسٹورینز ہیں ان سے میری درخواست ہے، وہ کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ، عرب اسرائیل جنگ، عرب اسرائیل، زندگی بھر عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے۔ یہ عرب میں تو یہودی بھی ہیں، عرب میں تو عیسائی بھی ہیں، عرب میں تو مسلمان بھی ہیں، عرب میں تو اور عرب نہیں، یہ اسرائیل تو آج نام ہے، یہ مسلم یہودی جنگ ہے۔ عراق امریکہ وار، عراق امریکہ وار کہا، مسلمان اور عیسائی وار تھا،
جو صلیبی جنگ جس کو کہتے ہیں یہ بھی وہی جنگ ہے. یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہے، اس کو علاقے سے محدود کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کمزوروں کی مدد فرماتا ہے، چونکہ کمزور پر ہی طاقتور ظلم کرتا ہے اور لوگ طاقت پہ مغرور ہوتے ہیں. ہر فرعون را موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا ہے، اور ہر نمرود کے لیے ابراہیم ہیں علیہ السلام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں. ان کے پاس اگرچہ عصائے موسیٰ نہ ہو، لیکن ان کی زبان میں اللہ نے جو کلمات سکھائے ہیں وہ کلمات سے مدد طلب کریں تو اللہ مدد فرمائے گا. آخری رمز میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی چند صورتیں اور چند آیتیں ہیں جس میں عارفین نے، عرفاء نے، درویشوں نے یہ بتلایا ہے، اولیاء اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ اس میں اسم اعظم پوشیدہ ہے. اسم اعظم پوشیدہ ہے، اور اسم اعظم کے ذریعے جو دعا کی جائے وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. سورہ فیل کے اندر اسم اعظم پوشیدہ ہے. آپ پڑھیے، آپ کی ذات کے لیے، آپ کے شہر کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام اس میں موجود ہے. ظالم کی سرکوبی ہے، مظلوم کی امداد ہے. مظلوم کی امداد کرنا، مظلوم کی طرفداری کرنا، اس کا حکم آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی مدد کرو، پھر فرمایا ظالم کی مدد کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسا کرنا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا، اس کی مدد کرنا ہے. آج جو ظالم حکمران ہیں، چاہے ہندوستان ہو یا ہمارے پڑوسی ممالک ہوں، یا اس کے آگے کا، یا اس کے آگے کا، یا اس کے آگے کا، یا سمندر پار ممالک ہوں، جو عرب میں ہو یا عجم میں ہو، افریقہ میں ہو، ایران میں ہو، دنیا کے کسی ملک میں ہو، ظالموں کی مدد اس طرح کیجئے کہ ظالم کو ظلم سے روک دیجئے. جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس ہتھیار ہے، وہ ان سے روکیں. اور ہم جیسے ہیں زاویہ نشین، گوشہ نشین، کمزور، روز محنت کر کے کما کے کھانے والے، اللہ کے کلمات کے ذریعے مدد طلب کریں. ظالم کی سرکوبی کی دعا کریں، مظلوم کی کامیابی کی دعا کریں. یہ مظلوم کی مدد کرنا ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا، ظالم کی مدد کرنا ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کافر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی حکومت نہیں باقی رہ سکتی ہے. جو ظلم ہے وہ مٹ کے رہے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں جو کمزور مسلمان ہیں، نہتے ہیں، جن کو فاقوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کی ناکہ بندی ہے، ان پر ایریل بمبارڈمنٹ کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان معصوم شیرخوار بچوں کی رمضان میں شہادت کا واسطہ، اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، ان ظالموں کی سرکوبی فرما جو مسلمانوں کے درپے آزار ہیں، مسجدوں میں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو اپنے گھر سے بے گھر کر رہے ہیں، ان کو وطن سے بے وطن کر رہے ہیں. ان کے منصوبوں کو ان پر پلٹ دے، ان کے شیاطین کو ان پر مسلط کر کے انسانیت کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، لاچاروں کی مدد فرما، شیرخوار بچوں کی مدد فرما، عورتوں کی مدد فرما، ضعیفوں کی مدد فرما، جوانوں کی مدد فرما، روزی میں برکت عطا فرما. تمام دنیا کو جو خوف میں مبتلا ہے، بیماریوں کے خوف میں مبتلا ہے، ظالموں کے خوف سے پریشان ہیں، ان کو اس خوف سے نجات عطا فرما.
بحق لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ جو دعا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے جو دعا کی وہ دعا کرتا ہوں سورہ فیل پڑھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأكول اللهم ان العبد يمنع رحله فامنع حلاله لا يغلبن صليبهم ومحاله اللهم انصر على آل الصليب وعابده اليوم آلك اللهم ان كنت تاركهم قبلتنا فامر ما بدا لك. اے اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما، کامیابی عنایت فرما. صلی اللہ علی النبی الامی علیہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ایک نقطہ جو درمیان میں رہ گیا وہ یہ ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا، یہود نصارہ سب متحد تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی مسلسل جیت رہے تھے. کسی یہودی نے پوچھا کہ آپ کے لوگ شکست نہیں کھاتے اور فروخت نہیں ہو رہے، بک نہیں رہے ہیں آپ کے فوجی، یہ کیا راز ہے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میرے فوجی شیخ عبد القادر الجیلانی کی خانقاہ کے تربیت یافتہ فقراء ہیں. آج ہم سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ کی خانقاہ کے تربیت یافتہ فرزند کی حیثیت سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کیجئے اور جو لوگ محاذ پر ہیں ان کے حق میں دعا کیجئے. محاذ پہ رہنے والوں کے لیے جس طرح کی مدد کر رہے ہیں، عسکری مدد کر رہے ہیں، مال سے مدد کر رہے ہیں، پیسے سے مدد کر رہے ہیں، اخلاقی طور پہ مدد کر رہے ہیں، قانونی طور پہ مدد کر رہے ہیں، آپ اپنی زبان کے ذریعے بارگاہ الہی میں ان کے ذریعے ان کے حق میں دعا کر کے ان کو ہم کے کامیابی سے ہمکنار کیجئے. ان کنت تارکہم قبلتنا فامر ما بدا لک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا، اے اللہ ہمارے قبلے کو تو اسی حال پہ چھوڑ دے، اگر بیچ بچاؤ نہ کرے تو یہ تیرا اختیار ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ قبلے اول ہے، اگر تو ہمارے مسلمانوں کے اور ان کے درمیان کو بیچ بچاؤ نہ کرے اور قبلہ اول کو نہ بچائے تو الہی ان کنت تارکہم قبلتنا قبلۃ الاول فامر ما بدا لک، اے اللہ معاملہ تیرے ہاتھ میں. صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.